بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ اپنی قوم کے سامنے رکھوں اور لوگوں کو کچھ حقائق پہنچیں، وہ حقائق جن کا شاید لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ 2010 سے میں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس کے بعد سے اس زمانے میں میاں محمود الرشید صاحب ادھر لاہور کے صدر ہوتے تھے۔ اس کے بعد 2011 جلسہ آیا، عمران خان صاحب، میاں محمود الرشید صاحب میرے پاس گھر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ آپ نے آرگنائز کرنا ہے۔ یہ 2011 30 اکتوبر کے جلسے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے لے کے 2018 تک شاید ہی کوئی ایسا ایونٹ، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی، کوئی احتجاج ہو جس کی ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری میری نہ ہو اور میری ٹیم کی نہ ہو۔ تمام ایونٹس میں کوشش کی کہ کبھی تحریک انصاف کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، اور اپنے وسائل سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو اٹھایا۔ جہانگیر خان ترین نے اس میں ہماری بہت مدد کی، میرے ذاتی دوستوں نے بہت مدد کی۔ میاں خالد محمود صاحب بیٹھے ہیں۔ جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن آیا تو اس میں ہم نے جب فنڈ ریزنگ کی تو جہانگیر خان ترین نے، میں نے، میاں خالد محمود صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ الغرض ہم نے 2018 تک جتنے جلسے، جتنے جلوس ہوئے، اس میں یہ کوشش کی کہ عمران خان کا ساتھ دیں ایک نئے پاکستان کے لیے، ایک ایسا پاکستان جس میں ہمیں بچوں کا اپنا مستقبل نظر آتا تھا، اور ہم واقعی سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں لوگوں کا مستقبل محفوظ ہو، ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک خوبصورت پاکستان میں رہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، میں نے نہ عمران خان کی ذات پہ احسان کیا نہ کسی اور پہ کیا۔ یہ میرا ملک، یہ میرا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے، اور میں نے اپنی اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور میں جس حد تک جا سکا میں گیا۔ میرا کاروبار تھا، حکومت کے خلاف کھڑا ہونا، لاہور شہر میں کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا۔ جس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو اس کو بھی پتہ ہے حکومت کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، لیکن میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ نہیں، میں نے اپنے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اگر آج علیم خان کی کوئی ویلیو ہے، کوئی شناخت ہے تو اس ملک کی وجہ سے، اور جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے شہرت دی ہے، اور جس پروردگار نے میرے پہ کرم کیا، میرا بھی حصہ بنتا ہے کہ میں نئے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالوں، اور اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی، کوشش کی۔ دھرنا تھا، 126 دن میں وہاں پہ رہا۔ ایک دن ہم نے کس طرح گزارا، میں وہاں پہ ڈیزل ڈلوانے، صفائی کروانے، پانی پہنچانے، کھانا پہنچانے کی ذمہ داریاں بھی خود دیتا رہا ہوں۔ آج جب میں لوگوں کو سنتا ہوں کہتے ہیں علیم خان نے غداری کی پی ٹی آئی کے ساتھ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا ساتھ علیم خان نے دیا اس پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، کوئی میرے سے آدھی بھی قربانی دینے والا ہے تو میرے سامنے لے کے آؤ اس کو۔ خان صاحب، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کسی نے علیم خان سے آدھی بھی قربانی دی ہے اگر پوری تحریک انصاف میں، اس کا نام لے کے دکھائیں۔ آج 2018 میں میں نے ایم پی اور ایم این اے سیٹ پہ الیکشن لڑا،
MPA सीट पे मैं MPA बन गया, MNA सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला, 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस वसूल हो गया, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया, 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई MPA बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफा नैब के दफ्तर बुलाया? मैं तो 2007 से लेकर 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना MPA था, ना वजीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे MPA बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के? खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था, मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार DG के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, DG साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुजदार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने DG साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने CM बनना था बन गया। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो DG साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुजदार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकर चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहां लगाया था, क्या मैंने यहां पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहां क्या कर रहा है? यहां 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहां पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहां पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने
پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا، کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا۔ آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان، یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی، یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا کبھی پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا، یہ جناب نے کہا ہے۔ آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں، ہم غدار ہیں، پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا، ہم غدار ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل جانا تھا۔ آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا، اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چودھری شجاعت حسین کو، اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے، اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو بھی کہے غدار، کون ہے غدار؟ چیمے کو بھی، ہم تو غدار بن گئے۔ تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا، کہ چیمے نے پیسے لے لیے، کہ سالک نے پیسے لے لیے، ہمت کرو کو آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا مونس الہی نے، جس پہ 5-5 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے۔ علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس پہ پیسے لے لیے، کوئی لگائے تو صحیح۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں۔ اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دل دکھتا ہے۔ ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے، کھڑا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا، یہ غدار ہو گیا۔ یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی ہیں۔ میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیسے بدلتے ہیں۔ یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے، اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ 5 سیٹیں تھیں ان کے پاس، اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے، تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ آج آپ کے پاس اکثریت نہیں، آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی۔ آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن ایمبیسڈر کو مل رہا ہے۔ خان صاحب میں امریکن ایمبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں، آج آپ بھی غدار تھے امریکن ایمبیسڈر کو ملے، اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، میں تو آسٹریلین سفیر کو بھی ملا ہوں، میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں، میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں، تو کیا یہ غدار ہیں سارے؟ اور جب آپ ملتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ یو ایس ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ ای یو کے ایمبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ یہاں پہ ایک آگے ایم پی اے کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی۔ یہ ایک ایم پی اے پوری حکومت گرائے گا، اب وہ کل کسی کونسلر کو مل جائے آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کونسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا، تو خدا کا ہی خوف کر لیں۔ ہمیں آج تک جتنے ایمبیسڈر ملے ہیں ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں۔
اس ملک کے اوپر رحم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے. آپ میں الیکشن ہو رہا ہے، قانون کے تحت ہو رہا ہے، آپ نے اسمبلی توڑنی تھی توڑ دیتا پہلے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے. یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو؟ یہاں پہ آپ نے کرا دی، کل آپ کے نمبر پورے نہیں تھے، پوری قوم نے دیکھا. یہاں ہمارے پاس سارے صحافی بیٹھے ہیں، سب نے گنی ہے وہ گنتی. وہ 199 بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ 199 آپ کے مخالف ہیں. آپ کو تو 186 ہمیں سارے ووٹ چاہیے، آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استعفیٰ دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں سینئر وزیر سے ہٹاؤں، کتنے لوگ ہیں جو خود وزارت سے ہٹ کے جاتے ہیں؟ ہٹ کے دکھایا ہے. اگر میرا اصول ہے، آج میرے پاس ایک ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا. ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے. یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں، پوری قوم کے سامنے آئیں گے. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو. جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، جتنی مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہے کسی کو نہیں ہے. چپ ہوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے، تھوڑی شرم ہوتی ہے، شرم آتی ہے. آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے. وہ جہانگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا. کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز؟ کوئی شرم ہے دنیا میں چیز؟ اور آپ مجھے آج ٹیگ کر رہے ہیں غدار ہوں. جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. آپ مامے ہیں پاکستان کے، آپ چلائیں گے پاکستان، باقی پوری دنیا مر جائے. لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا، اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف، میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. آج نکال کے لائیں علیم خان نے کوئی رشوت لی ہے، نکال کے لائیں کوئی فائدہ لیا ہے، نکال کے لائیں کوئی ٹھیکہ کوئی چیز مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو. آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی عقل ہو نہ سمجھ ہو، اور وہ کرپٹ بے ایمان ہو، تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہیں، آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے. میں وہ نہیں ہوں. میں بولوں گا اور سچ بولوں گا اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا، اور جس میں ہمت ہے آگے میرا سامنا کرے. آخر میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. جتنی میں نے محنت کی ہے، جتنی میں نے کوشش کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی. ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور جس کو دکھایا جا رہا ہے اللہ الحق ہے. اللہ سب کے سامنے لے کے آئے گا جو کسی کے اندر پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو. جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں سب کو دکھا کے پھر اپنے پاس بلاتا ہے. جو اصلیت ہے وہ ساری قوم دیکھے گی. مت مجھے کوئی بتائے کہ محب وطن کون ہے اور غداری کون ہے. مجھے سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے، کس کس طرح ہوتا رہا ہے، کون کون کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے. یہ جو
3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, खान साहब आपने अभी जिस तरह बताया कि आप असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे वोट के बाद, एक तो ये बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ? अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूँगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं, जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नज़र आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बातें की हैं वो सबके गवाह हैं, उन सब को पता है, उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुज़दार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान के एक बात बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के हिसार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हकाइक कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं, और मैं चैलेंज करता हूं जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के, और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूं पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहाँ गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशरा बीवी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं, और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे, सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। पीटीआई ये सवाल कर रही है कि अलीम खान ने 8 साल डट कर नून लीग की मुखालफत की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए, ऐसी क्या वजह है कि अब खान साहब जो हैं, आप जो हैं वो नून लीग के साथ खड़े हो गए, ये वजह क्या है? जब आप परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद करेंगे, जिनको आपने पंजाब का डाकू कहा था, मैंने नहीं कहा, जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामजद हो जाएगा और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है, ये नया पाकिस्तान बनने लगा। बुनियाद जिसकी बुनियाद परवेज इलाही बनाएगा। 183 लोगों में से आपको एक मुखलिस कारकुन नहीं मिला, पीटीआई का एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें, और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो मुंतखब करवाना है, परवेज इलाही को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 5 वोट आपको चाहिए थे। उन 5 वोटों में से भी सालिक हुसैन जो है वो एक खुददार बाप का बेटा है, उसने जाके कहा है कि मैं इस बुरे काम में आपका साथ नहीं हूं। और इसी तरह वो जो हमारे चीमा साहब है उन्होंने भी कहा है, उन पे भी गद्दारी का इल्जाम लगाएं, जो आपको वोट नहीं डाल रहे वहां पे। हम परवेज इलाही को वोट नहीं डालेंगे। आप ये ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई नाम तो लेंगे। आप सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से काम करते रहे हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट्स नहीं, आपको मेरे से ज्यादा आते हैं। ये बताइए जितना ये बात करते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो स्कीम हुई पंजाब में,
میں علیم خان صاحب نے اپنی پسند ناپسند کو زیادہ رکھا اور ان علیم خان کی وجہ سے پنجاب میں بیٹے اکثر حاصل جی ہاں، یہ بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری پسند ناپسند کی وجہ سے ہم سینٹرل پنجاب میں ہارے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب لاہور میں حماد اظہر صاحب جیت گئے، وہ میری وجہ سے جیت گئے. اس کے ساتھ والا ایم این اے ہار گیا، وہ میری وجہ سے ہار گیا. اور جو جیتتا گیا وہ آپ کی وجہ سے جیتتا گیا، جو ہارتا گیا وہ میری وجہ سے ہارتا گیا. ایک ایم پی اے جیت گیا وہ آپ کی وجہ سے جیت گیا، جو ساتھ والا ایم پی اے ہار گیا وہ میری وجہ سے ہار گیا. تو خدا کا خوف کریں. میں نے سب سے بیسٹ کینڈیڈیٹ پٹ کیے گجرانوالہ میں، ہم ساری سیٹیں گجرانوالہ میں ہار گئے. کیا وہ میری پاپولیرٹی کے ووٹ لے رہے تھے؟ وہ خان صاحب آپ کی پاپولیرٹی کے ووٹ لے رہے تھے. اگر کسی جگہ آپ زیادہ پاپولر تھے تو وہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا، اگر کسی جگہ آپ پاپولر کم تھے تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لاہور میں اگر ظہیر عباس صاحب ہار گئے اور ان کے چچا جو کھوکھر صاحب ہیں وہ جیت گئے، تو اب ظہیر عباس میری وجہ سے ہار گیا اور چچا جان آپ کی وجہ سے جیت گئے. یہ کوئی انصاف تو کریں. اچھا خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کبھی جو جیلیں جو آپ کو کاٹنی پڑی ہے، کیا کبھی بزدار کے خلاف آپ نے کمپین چلائی؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آئندہ انتخاب جو آپ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے یا وہ اپنی پارٹی بنائیں گے؟ جو دیکھیں میں ابھی یہ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میرا اگلا کا سیاسی لاء عمل کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی بزدار کے بارے میں، ہماری جتنی پارٹی کی قیادت سینئر قیادت ہے اور وہ سارے اس بات کے اوپر حلف دیں گے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب سے سب نے کی ہیں، انڈیویجولی بھی کی ہیں، الگ الگ بھی کی ہیں. لیکن عمران خان صاحب پہ بزدار کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا، پارٹی کی امیج کا بیڑا غرق کر دیا، یہاں پہ لوٹ سیل لگوا لی، لیکن انہوں نے بزدار کو نہیں ہٹایا. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا بیوروکریٹ کا اثر تھا یا سیاسی لوگوں کا اثر تھا کہ عمران خان سیاسی لوگوں کی بات کم سنی؟ کور کمیٹی کے جتنے لوگ تھے، چاہے وہ جہانگیر ترین تھا، علیم خان تھا، چودھری سرور تھا، سارے کور کمیٹی کے لوگ آج باہر ہیں اور بڑے بابانگے دخل عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سیاسی لوگ نہیں ہے، سیاسی سوچ نہیں ہے، یا بیوروکریسی زیادہ حاوی رہی ہے ایوان وزیر اعظم پہ؟ خان صاحب نے میرے خیال میں ہر حکمران کی طرح جب کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے تو اس کو جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ برے لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے سچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح تھے جس طرح 2010 میں تھے، اسی طرح ہم 2018 میں تھے. پر جو 2018 میں آئے تھے ان کے لیے عمران خان ایک وزیر اعظم تھا، ہمارے لیے عمران خان ہمارا لیڈر تھا، اور ہم اس سے صرف وہی باتیں کرتے تھے جو اس ملک کے لیے بہتر تھی اور ہماری پارٹی کے لیے بہتر تھی. لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر آپ کے ارد گرد اتنے خوش آمدی آ جاتے ہیں کہ آپ کو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پسند نہیں آتے کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں اس میں خوش آمد نہیں ہوتی.